اللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 26ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ جس ہستی کے بارے میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں ان کو غوث مغرب، کتب مغرب کہتے ہیں، الغوث فی المغرب، کتب الوقت حضرت سید ابو الحسن علی بن عبداللہ بن عبد الجبار الحسنی والحسینی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، بانی ہیں شاذلی سلسلہ کے۔ ان کے بیان کرنے سے پہلے میں نے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا، امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا، وہ دونوں شاذلی ہیں۔ پیر کا تذکرہ مریدین، دو مریدین کے بعد کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے، گلستان کے دو پھولوں کو دیکھ لیا، تو جب دو پھول دیکھ لیے، ان کی خوشبو دیکھ لی، ان کی شہرت دیکھ لی، خوبصورتی دیکھ لی، تو اب گفتگو کرنا مالی پر اور بانی پر آسان ہو جائے گی۔ کیوں کہ شاذلیہ سلسلہ کے بانی جو ہیں وہ ابو الحسن علی بن عبداللہ الحسنی والحسینی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ نام پہ گفتگو کر لوں، بات آسان ہو جائے۔ ویسے تو باقی سب آپ سمجھتے ہو۔ نام ان کا علی ہے، والد گرامی کا نام سید عبداللہ ہے، اور شاذلی مشہور ہوئے، سلسلہ بھی اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ آپ کو شاذلی کیوں کہتے ہیں؟ دو ریزن۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تیونس کے اندر آپ جب چلہ کاٹنے کے لیے گئے تو جس پہاڑی میں کیو میں بیٹھ کر آپ نے چلہ کاٹا وہ شاذلہ علاقے کے قریب تھی، یعنی اس ویلیج کو شاذلہ کہتے تھے۔ تو آپ نے وہاں چلہ کاٹا، چلہ کاٹنے کے بعد جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو شاذلی مشہور ہوئے۔ یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے جو مجھے زیادہ بہتر لگی، دوسری وجہ یہ ہے کہ شاذن، یہ لفظ جو ہے نا شاذ، یہ سنا ہوگا جب علم النحو، علم الصرف پڑھنے لگتے ہیں، خاص طور پر علم الصرف، علم الصیغہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ اکثر آتا ہے کہ یہ شاذ ہے، یہ شاذ ہے۔ شاذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاذ کا معنی عربک کی ڈکشنریز کے اندر جدا، غیر معمولی، تنہا، خلاف معمول، یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو شاذلی کہنے کی ایک ریزن جو ہے وہ یہ ہوئی کہ آپ نے عبادت کی، ریاضت کی، مجاہدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آپ کو یہ ٹائٹل ملا کہ انت شاذن لی، یعنی یو آر اونلی فار می، انت شاذن لی۔ تو یہ لگتا ہے کہ پھر اس کے بعد، اس لیے آپ جب شاذلی کا پروننسیشن دیکھیں گے مختلف جگہوں میں مختلف ہے۔ پاکستان کے اندر شاذلی بولتے ہیں، آپ مصر میں جائیں، دوسری سمتوں میں آپ جائیں تو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آپ کو یہ لفظ ملے گا۔ تو شاذن لی سے شاذلی بن گیا، یا شاذلہ سے شاذلی۔ ایک بات میں دیکھتا ہوں شاذلی سلسلے کے اندر کہ ان کے اکثر جو خلفاء ہیں، یہ مریدین ہیں، ان کی تحریریں جو ہیں وہ وظائف کی صورت اختیار کریں، لوگوں کے لیے لازمی ہوگی، یا تو ان کے کورس میں یا ان کے وظائف میں۔ اب جیسے دیکھیے دلائل الخیرات، امام بصیری کا قصیدہ بردہ شریف، ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا حزب البحر۔ ویسے تو 18 حزب ہیں، لیکن جو حزب البحر کو پذیرائی ملی ہے وہ کسی اور حزب کو نہیں ملی۔ آپ سے کسی نے پوچھا ایک مرتبہ، کہنے لگے کہ آپ کی اتنا آپ نے علم پڑھا ہے، کتب نہیں ہے آپ کی، یعنی آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ فرمانے لگے کتبی اصحابی، میرے یہ جو مریدین ہیں نا، یہ کتب ہیں، اور واقعی تاریخ نے اور دنیا نے، وقت نے پھر ثابت کیا کہ آپ کا ہر مرید جو ہے وہ ایک چلتی پھرتی لائبریری تھی۔ یا جو لکھا
کمال کا لکھ کے. تو شاذلی سلسلہ کی کچھ خصوصیات ہیں. شاذلیہ سلسلہ کی کچھ خصوصیات ہیں. ہر سلسلے کی خصوصیات ہوتی. اس سلسلے کی ایک خصوصیت جو ہے وہ بڑی، وہ ان کی تحریریں ہیں. وہ وظائف، وہ تحریریں جو ہیں وہ وظائف کی صورت اختیار کر. حزب الحمد، حزب النور، لطائف المنن، منہاج المکیہ، درۃ الاسرار، قاموس اللغات، تاج العروس، نفحات الحرمین، کواکب الدروریہ، انوار القدسیہ، تفسیر الجلالین، مواہب اللدنیہ. These are only the tip of the iceberg. میں نے چند نام لیے. تو تحریر جو ہے وہ اس سلسلے کی وہ مشہور ہوئی. دوسری خصوصیت کیا ہے شاذلیہ سلسلہ کی؟ وہ یہ کہ جہاں سے فیض ملتا ہے لے لو. یہ خاص ایک چیز ہے اس سلسلے کی. باقی سلاسل میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک جگہ رہا اب دوسری جگہ نہیں جائے گا. لیکن شاذلیہ سلسلہ کے اندر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پیاس جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں بجھتی. یہاں سے فیض ملا لیجئے، آگے سے فیض ملتا ہے وہاں سے بھی لیجئے، جہاں سے فیض ملتا ہے لیتے جائیے. یہ ان کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا فیض ہے اس کی مثال اور سے نہ دو. کیوں؟ یہ جو فیض ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ نبی کا فیض جہاں سے ملتا ہے لیتے جائیے. یہ ہے ان کا موقف. یہ دوسری خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت کہ بانی سلسلہ کا یہ اعلان ہے کہ دیکھو خود کو بھوکا کیوں رکھتے ہو، نعم سے خود کو دور کیوں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں آپ کے لیے پیدا کی ہیں تو تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور سنت کو اپنا گائیڈ بناتے ہوئے اس کی رہنمائی کے اندر تم لوگ جو ہے وہ چیزوں کا استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ کیا ہوا کہ ساری چیزیں تم چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں چھوڑو. یہ ان کی تیسری خصوصیت. 117 ممالک کے اندر شاذلیہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. پاکستان کے اندر بھی مفتی ابو بکر صاحب شاذلی ہیں، امریکہ تشریف لائے تھے. میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. مجھے انہوں نے حزب البحر کی جو ہے نا وہ اجازت دی. کہنے لگے ہم شاذلی سلسلہ کے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت جو ہے وہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہے. جس طرح عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ مشرق یعنی چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان میں جیسے ان کا مقام ہے، ویسے ہی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو مغرب میں یعنی مصر، مراکو، اندلس، عرب، اس سائڈ پہ ان کو وہی مقام حاصل ہے. اور کچھ نے یہ کہا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے افضل ہیں. یہ انہوں نے حوالہ دیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا. لیکن دیکھیے میرا اپنا مطمع نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ سب کی عزت کرتے ہیں. یہ واحد ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر سب کی عزت ہوتی ہے، سب کو اپنے سے افضل سمجھا جاتا ہے. تو میں نہیں مانتا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسا کہا ہو. ایک بات میرے سننے میں آئی، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو 2 بچے تھے وہ جن سے پڑھا کرتے تھے، طاہر بندگی، نام سنا ہوگا نا آپ نے. تو ایک دفعہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ قریب سے گزرے تو استاد کو دیکھا تو ان سے اپنے بچوں سے یہ کہنے لگے کہ تمہارے استاد کا نام میں نے دیکھا ہے کہ خوش بختوں میں یہ نام نہیں ہے. بچے بھی قربان جائیں. کیا کہنے لگے؟ ابو اگر آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ان کا نام خوش بختوں میں نہیں ہے تو پھر بس خوش بختوں میں نام ڈال بھی دیجئے. کہنے لگے اچھا. تو آپ نے توجہ ڈالی، نظر کی تو دیکھا کہ ان کا نام خوش بختوں میں نہیں آ سکتا، پکی طور پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. پھر ایک دم سے خیال آیا، کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو میرا وسیلہ دے کے بات کہے گا تو اللہ تعالیٰ وہ تقدیر کہ جو پختہ ہے اس کو بھی مٹا کے دوسرا لکھ دے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو قدرت ہے نا کہ اللہ کو تو کسی نے نہیں روکا ہوا. تو اس وقت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کا صدقہ، ان کا صدقہ تو بہت بڑا ہے، اس جملے کا صدقہ میرے بچوں کے استاد کو خوش بختوں میں شامل فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو ایسی جن کی گفتگو ہے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے ترجیح دی. خیر میں تو میرا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ جو میں نے چیز سیکھی ہے، اولیاء کرام ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو ہر ایک دوسرے کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں. اب آ جائیے کہ پیدا کب ہوئے، تو وہی مسئلہ اختلاف جو ہے. تو ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کہتے ہیں کہ 105 سال تھی، یہ انہوں نے کہا. تو جب ان کی عمر 105 سال ہے تو تاریخ وصال کے اندر اختلاف نہیں ہے، 656 ہجری میں ہوئی. تو اگر تاریخ وصال جو ہے وہ 656 ہے اور ان کی عمر بھی 105 سال ہے تو پھر تاریخ ولادت میں نے نکالی ہے 551 ہجری. 551 ہجری میں آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے. آپ بربر قوم کے قبیلہ گومار سے تعلق تھا آپ کا. اس کے قبیلے کی 8 شاخیں تھیں، 2 تو بربری بولتے تھے اور باقیوں نے عربی زبان کو اختیار کر لیا تھا. تو یہ بربر قوم جو ہے نا، مراکو کے اندر آپ کو ارد گرد یہ زیادہ تر یہ قوم ملے گی. آپ نجیب الطرفین سید ہیں. کچھ سید ہوتے ہیں کہ ان کے والد سید ہیں، کچھ سید ہوتے ہیں کہ دونوں سید ہیں. یہ بڑا مرتبہ ہوتا ہے کہ دونوں سید ہوں. پھر دونوں سید ہوں تو اگر دونوں امام حسین کی اولاد سے ہیں یا دونوں امام حسن کی اولاد سے ہیں، مرتبہ تو بڑا ہے. لیکن وہ نجیب الطرفین اس کو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا ہے کہ ہوں تو دونوں سید لیکن ایک حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں اور ایک جو ہے امام حسین کی اولاد سے. تو ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین ہیں، لیکن اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی حسنی سید ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ حسینی سیدہ ہے. یہ بڑا اعلیٰ مرتبہ اور بڑا مقام ہے آپ کو. آپ کے والد گرامی سید عبداللہ بن عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کا نام علی رکھا. آپ نارتھ موراکو کے قریب تطوان میں پیدا ہوئے. آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا. قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد فیض یا فیس مراکو کا شہر ہے، آج بھی بڑا مشہور ہے. وہاں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا جس مدرسہ کو گینیز بک آف ورلڈ کے اندر قدیم اسلامک یونیورسٹی قرار دیا گیا ہے. وہ تھا مدرسہ جامعہ قرویجین. تو یہ قدیم یونیورسٹی ہے، یہاں سے آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی. پڑھتے گئے علم الصرف، علم نحو، گرامر، حکمہ، معقول، منقول یعنی قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، تمام علوم پڑھے. تمام علوم پڑھنے کے بعد پھر آپ عراق چلے گئے. اب ولی کی تلاش کرنی ہے، یعنی کس کی؟ پیر صاحب، پیر ڈھونڈنا ہے. کافی سیاحت کی. سیاحت کرنے کے بعد کتب کی تلاش ہے، پیر کی تلاش ہے. تو آپ کی ملاقات شیخ ابو الفتح واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. کہنے لگے کہاں پھر رہے ہو؟ کہا عراق آیا ہوں، پیر کی تلاش ہے، کوئی پیر مل جائے، مرشد کی تلاش ہے. تو کہنے لگے مرشد تو تمہارے علاقے میں، تم مراکو کو چھوڑ کے عراق میں پھر رہے ہو، چلو واپس جاؤ، جہاں رہتے ہو وہیں ہیں تمہارے مرشد. کہنے لگے اچھا. آپ پھر عراق سے ان کے کہنے پر واپس مراکو آئے، اپنے شہر. مراکو جب پہنچے تو انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ تم جب جاؤ گے تو تمہارے شیخ جو ہیں وہ تمہیں وہاں ملیں گے. تو آپ 25 سال کی عمر میں آپ واپس آئے. پرانے دور کے اندر ہوتا یہ تھا کہ شروع میں چونکہ تعلیم میں لگ جاتے تھے، 20 سال، 17، 18، 19، 20 اس تک فتوے کی مقام پہ پہنچ جاتے تھے، مفتی بن جایا کرتے تھے. 25 سال کی عمر میں آپ واپس آئے، اپنے شہر واپس پہنچے اپنے پیر کی تلاش میں. تو معلوم ہے سید ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ جب واپس آئے تو آپ نے پیر کو تلاشا کیسے پتا چلا کہ یہ میرے پیر ہیں؟ یہی سوال انہوں نے عراق میں کیا تھا، ابو الفتح سے کیا تھا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا پیر ملے گا کیسے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ مرشد ہے، یہ کتب ہے. کہنے لگے تم جاؤ، جب تم اپنے گاؤں پہنچاؤ گے نا تو تم ذرا غور سے دیکھنا، جس کے سر سے نور کی شعاع نکلتی ہوگی وہ تمہارے مرشد ہوں گے. کہنے لگے اچھا. اب یہ واپس جب آئے جبل عالم جہاں آج مزار ہے، تو جب اس کے نیچے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑی جو ہے اس کے اوپر سے نور کی شعاع جو ہے وہ آسمان کی جانب جا رہی.
اب آپ پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگے, نیچے سے بلندی کی طرف جانے لگے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہستی بیٹھی ہے ان کا بیٹا ساتھ ہے اور ایک بزرگ, تھوڑی سی ادھیڑ عمر ہے, بیٹھے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی اور نور کی شعاع آسمان کی جانب جا رہی ہے. جانتے ہو یہ کون ہے؟ آج بھی چلے جائیے مراکو کے اندر, مولائی عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمت اللہ علیہ کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے. اب ایک نام آ جائے ہسٹری کے اندر, سٹوری میں نام آ جائے, بات کرتے ہوئے نام آ جائے تو تجسس ہوتا ہے, یعنی یہ کون سی ہستی ہے, ان کے بارے میں بھی معلوم ہو. اگر صرف نام ہو تو طلب بڑھ جاتی ہیں, اس لیے میں تذکرہ کرتے ہوئے بیچ میں مختصر سا تذکرہ کرتا چلا جاتا ہوں. تو اب جب ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے تو ان کے پیر کا عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تھوڑا سا نہ ہو تو بات جو ہے نا وہ تشنہ رہ جائے گی. یہ کون ہیں؟ آج شاذلی سلسلے کے پیر کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, شاہی خاندان سے تعلق ہے. ان کا خاندان جو ہے وہ حکومت کرتا رہا ہے. تو جن کا خاندان حکومت کرتا رہا ہو عادات بڑی اعلیٰ ہوتی ہے, مگر حکومت چھوڑ دی. 7ویں صدی ہجری میں قبیلہ بنی اوروس کے اندر پیدا ہوئے جو گھمار نارتھ موراکو میں رہتا تھا. 559 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں. آپ بھی سادات خاندان سے ہیں, اسی لیے مولائی کہا جاتا ہے. ہر علاقے کے اندر سید کے لیے مختلف جو ہیں وہ القابات ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر بابا بولتے ہیں, باپو بولتے ہیں, کسی جگہ پہ شریف کہتے ہیں, شریفوں کا گھرانہ, وہ اصل میں سادات ہوتے ہیں. کسی جگہ پہ مولائی کہا جاتا ہے, تو یہاں مراکو میں مولائی بولتے, تو مولائی جب بولیں گے تو معلوم یہ ہوگا یہ سادات خاندان سے. آپ کے والد گرامی کا نام سلمان تھا, سلیمان, مگر بعد میں مشیش مشہور ہو گیا, اس لیے آپ کو عبدالسلام مشیش کہتے ہیں. تو مشیش جو ہے یہ آپ کے والد گرامی ہیں سلیمان, ان کا نام مشیش پڑ گیا. مشیش کیسے کہتے ہیں؟ بربری قوم میں چھوٹی بلی کو مشیش کہتے ہیں, پھر آپ کا لقب جو ہے وہ مشہور ہو گیا. ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد جو ہیں عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے, کہ ایک جگہ میں روایت پڑھ رہا تھا, یہ جب پیدا ہوئے تو غیب سے آواز آئی کہ قطب جو ہے وہ پیدا ہو گیا, قطب مراکو پیدا ہو گئے. کہتے ہیں کہ یہ آواز جو ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بغداد کے اندر سنی, تو آپ اسی وقت بنا کچھ انتظار کیے وہاں سے چل پڑے, مراکو تک پہنچے. وہاں جب جبل عالم میں وہاں پہنچتے ہیں تو عبدالسلام بن سلیمان مشیش یعنی ان کے والد گرامی سلیمان رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں پہنچے. کہنے لگے میں تمہارے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑا بیٹا دکھایا, فرمایا نہیں یہ نہیں. انہوں نے دوسرا بیٹا دکھایا, فرمایا نہیں یہ نہیں. وہ تیسرے بیٹے کو لائے, فرمایا نہیں. ساری اولاد دکھا چکے, کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہے. کہا تو ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے ابھی میرا, تو وہ بچ گیا. کہنے لگے ہاں اسے لے کر آؤ. لایا گیا. آپ نے جب دیکھا تو دیکھتے ہاں اس کے بارے میں اطلاع ہوئی ہے, اس کے بارے میں ندا آئی ہے. تو آپ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں گودی میں رکھا, گودی میں رکھے دعا کی. یہ میں روایت پڑھتا ہوں, لیکن مجھے ذرا عادت ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب دو کا تذکرہ کیا گیا ہے تو دو میں کیا وقت عمر کتنی تھی, زیادہ تر میں یہ چیک کرتا ہوں, اس سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ دونوں کا سن جو ہے وہ کیا ہے, عمر کتنی تھی, 559 میں پیدا ہوئے. رائٹ, کون؟ مولائی عبدالسلام 559 ہجری میں پیدا ہوئے, اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 470 میں پیدا ہوئے. تو گویا کہ جب مولائی عبدالسلام رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں تو تب حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عمر 89 ایئرز تھی, 89. تو آپ کی وصال مبارک آپ کا 91 میں ہے, یعنی ان مولائی عبدالسلام کی ولادت سے 2 سال بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے. یہ جو 2 سال ہیں آپ ہسٹری میں جا کے دیکھ لیجئے, حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مراقبے میں ہیں, زیادہ تر خلوت نشینی میں ہے. تو عراق سے مراکو کا فاصلہ جو ہے 2933 مائل بنتا ہے, تقریباً 2933 مائل. تو روحانیت کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے, اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ سفر طے کر گئے. تو اگر آپ کہیں کہ روحانیت کے لحاظ سے گئے تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اندر بہت طاقت ہے. تو یہ ہیں سید عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمت اللہ علیہ. 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا, تو ماں مروجہ علوم پڑھے,
پھر لشکر اسلام کے ساتھ شامل ہوئے اور اندلس میں جا کر جہاد بھی کیا آپ نے. یوں تعلیم اور سیاحت میں 40 سال گزر گئے. 40 سال کے بعد ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ کے پیر و مرشد واپس مراکو میں تشریف لاتے. واپس تشریف لائے تو جبل عالم میں آ کر آپ نے خلوت نشینی اختیار کر لی. یہ جہاں آپ کا مزار ہے بہت بلندی پہ جگہ ہے, وہاں آپ نے بیٹھ کر تبلیغ شروع کر دی. لوگ آتے آپ سے فیض لیتے, آپ تبلیغ بھی کرتے. اسی دور کے اندر کسی نے مراکو کے اندر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. آپ نے اس کی مخالفت کی. اس کے پاس کچھ جن تھے, وہ جنوں سے لوگوں کو تنگ کرتا تھا. ایک دفعہ اس نے جنوں کو بلایا تو جن جو ہے آتے ہوئے انہیں دیر لگ گئی. کہنے لگا تم میری خدمت میں جلدی کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے جب ہم گزر رہے تھے ایک پہاڑی کے اوپر سے جب گزرے ہیں تو ایک نور کی شعاع نکل رہی تھی, اس کی وجہ سے ہمیں اس نور نے ہمیں اڑا کر رکھ دیا. اب اس کو ذرا غصہ آیا. اس نے کچھ بندے بھیجے, فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ کے پیر و مرشد کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. فجر کی نماز کے اندر ہی آپ کو شہید کر دیا گیا. اور وہ قاتل جب واپس جانے لگے تو اتنی فاق تھی وہ کھائی کے اندر گرے اور مر گئے. تو 622 ہجری میں 63 سال کی عمر میں شہادت کا جام نوش فرماتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. وہیں آپ کا مزار ہے. لوگ آتے ہیں, عرس لگتا ہے. ملاحظہ کیجیے, یہ رستہ جاتا ہے مولائی عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمۃ اللہ کی جانب. دیکھیے نیچے سے بلندی کی جانب خیر پختہ سڑک بنا دی گئی ہے. اب یہ مولائی عبدالسلام دیکھ رہے ہیں اب نام. اب بہت بلندی کے اوپر یہ مزار ہوا کرتا تھا, لیکن اب تو بلندی لگتی نہیں, اس لیے کہ ارد گرد جو ہے دکانیں بن گئی ہیں. اور بالکل جیسے آپ پاکستان میں یا انڈیا میں دیکھتے ہیں وہی سچویشن ہے. چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں, لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. عرس بھی لگتا ہے. میلے کا جو ہے وہ ایک سما سا رہتا ہے. سیاح لوگ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں, زیارت بھی کرتے ہیں. فقیر حضرات بھی آتے ہیں, درویش بھی آتے ہیں دور دراز سے. یہاں آ کر جو ہے یہ مسجد ہے یہاں, اور یہ رستہ. یہ اب ایک دفعہ پھر دیکھیے ذرا کہ یعنی یہ گاؤں اور وہ کتنا نیچے ہے اور یہ کتنی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے. چونکہ یہاں ہوا جو ہے وہ بہت تیز چلتی ہے, اس لیے آپ ان کے ڈریس تھوڑے سے ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہوں گے. کان کے اوپر بھی ڈالا ہوتا ہے کپڑا. یہاں اگر لوگ جو ہیں ہلکا باندھ لیتے. یہ مولائی عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, یعنی ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر. یہ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ الصلاۃ المشیشیہ جو ہے, اس کا جو ہے وہ ورد ہوتا ہے. لوگ جو ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں, 10-10 12-12 اس سے بھی زائد کی ٹولی جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. تو یہ الصلاۃ المشیشیہ جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے. یہ دیکھ لیا کتنا عظیم پیر ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنا مرتبہ دیا. لیکن آپ سادگی ذرا دیکھیے, پہاڑی کی چوٹی کے اوپر یہیں وہ چلا کاٹتے تھے اور یہیں جو ہے ان کا مزار جو ہے وہ بنا دیا گیا. اب آپ ذرا دیکھیے گا, پھر ایک دفعہ منظر دیکھیے. وہ دیکھیے یہاں کافی جو ہے نا اسے بھی پیسا, کافی جو ہے وہ پی جاتی ہے. اسے پہلے اچھی طریقے سے پیسا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کافی بنائی جاتی ہے. سردی ہوتی ہے, یہ دیکھیے لوگ یہ بیٹھے ہیں اور یہاں جو ہے ذکر اذکار جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. بالکل ہوا بہت تیز ہے, بلندی کے اوپر ہے یہ بالکل. اور یہ پھر ایک دفعہ مزار کی جو ہے وہ زیارت کر لیجئے. اور یہ لوکل لوگ ہیں, یہ جو جنہوں نے یہ ڈریس پہنا ہوا ہے یہ یہاں کے لوکل لوگ ہیں. اور یہ باہر کے جو لوگ آتے ہیں وہ ایسے. تو جانے سے پہلے عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ دنیا کو 3 کتب دے گئے. سیدنا ابراہیم, سیدنا احمد بادابی, سیدنا ابو الحسن علی بن عبداللہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 3 کتب دنیا کو دے کر گئے. تو ابو الحسن آپ نے سید عبدالسلام کے بارے میں سن لیا. اب سنی, اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب پیر کے بارے میں پتا چل گیا تو اب دیکھیے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو, اب بتایا گیا کہ جب تم جاؤ گے تو نور کی شعاع نکلتی ہوگی. آپ نے جب نور کی شعاع کو دیکھ لیا تو آپ پہاڑی اپنے پیر کے پاس جانے لگے. نیچے آپ نے پہلے وضو کیا, وضو کر کے آپ بلندی پہ گئے. دیکھا کہ پیر صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن تلاوت ہو رہی ہے, آپ بھی سمت کر رہے ہیں. بیٹا آپ کا پڑھ رہا, آپ قرآن کی تلاوت سن رہے. قرآن کی تلاوت جو ہے, اب یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, کیونکہ جو قرآن پڑھ رہا ہو آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا. قرآن پڑھا آپ کے السلام علیکم نہیں, قرآن پڑھنے والے کو سلام نہیں کر سکتے. جو آدمی سویا ہوا ہے آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے. جو آدمی ریسٹ روم میں بیٹھا ہے آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے. جو آدمی روٹی کھا رہا ہے آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے. جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے. سن لیا آپ نے, یہ مسائل ہیں. میں ان کی حکمت میں گفتگو نہیں کر رہا. تو وہ
قرآن پڑھ رہے تھے، سلام نہیں کیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. لیکن دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ جو پہاڑ ہے وہ بھی ساتھ یوں ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب تلاوت مکمل ہوئی تو آپ نے سلام کیا تو وہ کہنے لگے وضو کیا ہے؟ کہا حضور میں وضو کر کے آیا ہوں. میں نے کہا جاؤ وضو کرو. اب آپ ذرا دیکھیے گا بلندی، اور یہ نیچے آئے، پھر وضو کیا، وضو کر کے اوپر گئے. اوپر جب گئے تو وہ کہنے لگے وضو کر کے آؤ. پھر نیچے آ گئے. 2 دفعہ تو وضو کر چکے ہیں، تیسری دفعہ نیچے آئے، وضو کرنے لگے تو سوچ میں پڑ گئے یہ کون سا وضو ہے؟ وہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ میں اپنے اعضاء کو دھو کر آیا ہوں. یہ کون سا وضو ہے کہ جس کا مجھے آرڈر دیا جا رہا ہے؟ تو ایک دم سے القاء سمجھیے، الہام سمجھیے، انسپائریشن سمجھ گئے. اسی وقت اپنے اعضاء دھونے سے پہلے نیت کرتے ہیں میں نے جو کچھ پڑھا، جو میرے دماغ اور دل میں ہے، میں سب صاف کرتا ہوں. اب وہی کچھ میں بھروں گا جو میرا پیر مجھے دے گا. آزاد ہوئے، دھونے کے بعد اب چلے اوپر. جب پہنچے پیر کے سامنے کہنے لگے ہاں، دیکھتے ہی کہنے لگے ہاں تمہارا نام علی ہے، تمہارے ابا کا نام عبداللہ. تو ان کا نام، بس نام بتاتے چلے گئے، عبد الجبار. پورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارا شجرہ بیان کر دیا. آپ حیران رہ گئے کہ ان کو میرے پورے شجرہ کا پتا ہے. بیٹھو. اب فرمان لگے دیکھو، جب بکٹ خالی ہو تو اس میں پانی جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے. جب بکٹ بھری ہوئی ہوگی، اب یہ گلاس ہے، اس میں پانی خالی ہو تو پانی ڈالا جا سکتا ہے. لیکن جب جو پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے تو پھر کیا ڈالیں گے؟ یہ بکٹ جو ہے، بوکا جو ہے کنویں کا، پہلے سے بھرا ہو تو کیا پانی نکالیں گے یا ڈالیں گے؟ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ وہ جو تم سوچ کر آئے ہو مجھے معلوم ہے، اب کلین ہو گیا، اب ہم جو چیز ڈالیں گے وہ صحیح رہے گی. تو اب آپ نے تربیت شروع کر دی. آپ ان کے پاس رہتے اور تربیت شروع ہو گئی. جب آدمی نیا نیا کسی فیلڈ میں جاتا ہے نا تو شوق ہوتا ہے کہ لوگ میری جانب آئے. یا ہر فیلڈ کے اندر لوگ میری جانب آئے. ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے من میں یہ آیا کہ لوگوں کے دل میں خدا تعالیٰ میری محبت ڈال دے. یہ آپ نے سوچا. سوئے آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مرشد جو ہیں ان سے آپ کہہ رہے ہیں اپنے پیر سے کہ پیر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا، یہ لوگ جتنے ہیں، ان کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دے. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب آدمی لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پڑے گی تو کیا ہوگا؟ پھر لوگ تمہارے پاس آئیں گے. تو دھیان کہاں رہے گا؟ لوگوں کی طرف. تو دھیان تو ادھر ہی رہے گا. تو یہ کامیابی نہیں ہے کہ تمہارا دھیان صرف لوگوں کی طرف رہے. کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا دھیان اللہ کی طرف رہے. تو آپ ذرا سنیے گا. تو انہوں نے جب یہ سوچا کہ شیخ اللہ سے دعا کرو اللہ تمام لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے، تو آپ نے سنا کہ شیخ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ آسان ہو، میں چاہتا ہوں مشکل ہو تاکہ تو ہی تو رہے. واہ، سنا آپ نے؟ یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ آسان ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ مشکل ہو جائے، لوگ ملے ہی نہ، تاکہ ہر کام میں توجہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف رہے. ایک اور بات تصوف میں جب ہم جاتے ہیں وظائف کے اندر تو اسم اعظم ہر آدمی کی آرزو ہوتی ہے کہ مجھے اسم اعظم مل جائے اور میں اسم اعظم لے کر پھر کام کروں. اس کا کام بتائیے، وہ اسم اعظم لے کے کام کرنا چاہتا ہے، لوگوں میں میری مشہوری ہو، میں دریا چلتا ہوا روک دوں، میں پتھروں کو توڑ دوں، میں مردوں کو زندہ کر دوں، میں ہوا کو روکوں، میں چیزیں بنا دوں. اسم اعظم اس لیے لینا چاہتا ہے. تو اسم اعظم ایسے نہیں ملتا. ایک دن حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بھی آ گیا کہ مجھے بھی اسم اعظم ملنا چاہیے. اور جس وقت وہ یہ سوچ رہے تھے اسم اعظم کے بارے میں، تو اس وقت مولائی عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ کی گودی کے اندر ان کا بچہ ان سے کھیل رہا تھا. تو انہوں نے جب یہ سوچا کہ مجھے اسم اعظم مل جائے تو انہوں نے ایک دم سے رخ موڑا، وہ جو بچہ معصوم کھیل رہا ہے، رخ موڑ کے ان کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے تم اسم اعظم کیوں تلاش رہے ہو؟ تم خود کیوں نہیں اسم اعظم بن جاتے؟ اللہ اکبر جل شانہ، تم خود اللہ کا اسم اعظم بن جاؤ. کیا مطلب؟ کہ یعنی دیکھو کہ تم اللہ کا ایک ایسا نام ڈھونڈتے ہو کہ جس کی وجہ سے سارے کام بن جائیں، تو تم خود اتنی عبادت کرو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، پھر تمہارا وسیلہ دے کے جب دے لوگ تو لوگوں کے کام ہو جائیں. تم کیوں نہیں بن جاتے؟ عبداللہ عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے تو
ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ سے کہنے کہ ہاں ہمارے بیٹے نے صحیح کہا, یہی ہم بھی جواب دینا چاہتے تھے. یعنی ان کے بیٹے نے, ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ کے پیر کے بیٹا نے, کہ جو اپنی باپ کی گودی میں کھیل رہے ہیں, انہوں نے یہ جواب دے دیا. تو خود سوچو مولا عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ کا مقام جو ہے وہ کیا ہوگا. آپ کی تربیت جب مکمل ہو گئی, کیونکہ علم تو آگے پڑھ چکے تھے, بس اب ذرا تربیت کرنا تھی. تربیت جب مکمل ہوگی تو فرمان لگا اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, آپ جاؤ, لیکن جانے سے پہلے کچھ نصائیں. تو میں جتنے بھی آپ لوگ سن رہے ہو, یہ بڑی ذرا دھیان سے سننا ان باتوں میں, پیچ ہے تھوڑا سا لیکن سننا. فرمانے لگے پہلی بات, جب لوگوں میں ہو تو راز بتانے سے گریز کرنا. ہر ایک کو راز نہیں بتانا. جب لوگوں میں ہو تو راز بتانے سے گریز کرنا. اپنے دل کو ان کی موجودگی سے دور رکھنا. یہ باتیں بڑی پیچیدہ ہیں. اپنے دل کو ان کی موجودگی سے دور رکھنا یعنی لوگوں کے ازدحام, لوگوں کے مجمع کا اثر آپ کے دل پہ نہیں ہونا چاہیے. شریعت کی پابندی کرنا, اس طرح تم روحانیت کے اعلیٰ درجہ پاؤ گے. یہ دیکھ لو, شریعت کی پابندی کرنا. اور آج کہاں شریعت اور طریقت کو جدا سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں شریعت اور ہے, طریقت اور ہے. شریعت جو ہے یہ بیج ہے, اور طریقت اس کا جو ہے وہ پھل ہے. شریعت درخت ہے, طریقت اس کا پھل ہے. شریعت کے بغیر طریقت کہاں ملتی؟ نہیں مل سکتی. اور اگر دیکھتے ہو تم کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کے بالکل الٹ ہے, تو چھوڑ دو ایسی طریقت کو. یہ بات یاد رکھنا, طریقت کبھی شریعت کے الٹ نہیں جائے گی. اور فرماتے ہیں تم اللہ کی مانو گے تو اللہ آسانی دے گا اور حفاظت کرے گا. اور یہ اب جملے سننے والے, ایسے لوگوں کی دوستی اختیار نہ کرنا جو تیری دوستی چاہتے ہوں. ہے نا مشکل بات, آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن اس پہ آپ ٹائم دیجئے گا. ایسے لوگوں کو اپنا دوست مت بنانا جو تیری دوستی چاہتے ہوں. یہ چیپ لوگ ہوتے ہیں. اس کو دوست مت بنانا جو خود کو تجھ پر ترجیح دے, کمینہ آدمی ہے. اور ان کو دوست مت بنانا جو تجھ کو خود پہ ترجیح دیں, لالچی ہے کہ کوئی کام نکالنا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, بہت پیچیدہ جملے ہیں. یہ ایسا لگے گا جیسے غلط ہے, نہیں, اس پہ غور کرنا ہے. تو پھر دوست کسے بنایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو دوست بنانا کہ جب بھی کوئی بات ہو یا کام ہو جواب میں اللہ ہی آئے. اللہ اکبر جل شانہ. فرمان لگے جاؤ لوگوں کو صرف اللہ کی طرف بلانا, کیونکہ جو دنیا کی طرف بلاتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے. جو کام کی طرف بلاتا ہے اور کام میں لگاتا ہے مصیبت میں ڈالتا ہے. جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھی نصیحت کرتا ہے. آپ وہاں سے ٹیونس آئے, وہاں کے گو شاذلہ میں آپ نے چلا کاٹا اور لوگ آپ کو شاذلی پکارنے لگے. پھر جبل زاغوان میں چلا کاٹا. یہ کڑی ریاضت تھی. یہاں سے حکم ہوا کہ اب تم تعلیم کو شروع کر دو. تو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیونس کے اندر تعلیم جو ہے اور تبلیغ جو ہے یہ شروع کر دی. 1228 میں آپ نے ٹیونس میں تبلیغ شروع کی. 16 سال تک تبلیغ کرتے رہے ٹیونس کے اندر. اور آپ کا طریقہ بڑا مشہور ہوا. عمراء میں, شرفاء میں, فضلاء میں, سب لوگوں میں آپ کا طریقہ مشہور ہوا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ کی خواب میں آئے. 16 سال جب آپ کو گزر گئے تبلیغ کرتے ہوئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خواب میں تشریف لائے, کہنے لگے اے علی, میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جاؤ تم ایجپٹ مصر چلے جاؤ. ٹیونس سے مصر. تو مصر میں ذرا گرمی تھی. خواب میں جب دیکھا نا تو مصر میں گرمی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں مصر میں جاؤں گا تو گرمی ہے, سایہ کہاں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا علی تم جاؤ, میں بادل کو تیرے لیے مقرر کر دوں گا کہ بادل تیرے اوپر سایہ کرے گا. تو عرض کی کہ بادل تو ہوں گے, رستے میں پیاس لگے گی. فرمانے لگے جب تو بادل کو حکم دے گا بادل تیرے اوپر پانی برسائے گا. اللہ اکبر جل شانہ. فرماتے ہیں پھر یہ وہاں سے چلے اور آپ کے ساتھ آپ کے داماد ابو العباس المرسی شاذلی رحمت اللہ علیہ, یہ پیر ہیں امام بصیری رحمت اللہ علیہ کے. وہاں سے پھر چلے آپ اسکندریہ پہنچے.
آپ کے مریدین، آپ کے طلباء، مشائخ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی عمر تقریباً کہتے ہیں کہ 50 سال ہو چکی تھی. کچھ چلوں میں گزر گیا وقت. 16 سال تو تبلیغ میں گزار دیا آپ نے. 25 سال کے تھے تو جب تو مراکو میں گئے واپس. 50 سال کے قریب آپ کی عمر ہو چکی جب آپ الیگزینڈریا اسکندریہ میں ایجپٹ میں آپ پہنچے. وہاں آپ نے سلطان مصر کی فوج میں بھی آپ نے حصہ لیا. لوگوں نے بڑا ورگلایا. یہ بات یاد رکھنا، جس کا نام 500-600 سال کے بعد بھی زندہ ہے جس کا نام، تو سمجھو وہ اپنے دور کے اندر ہر ایک کی زبان پر تھا. یا ایسے نہیں نام زندہ رہتے. اور جو اپنے دور میں ہر ایک کی زبان پر ہے اس کے حاسدین مخالف بھی بہت ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہو ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ کے حاسدین نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. انہوں نے سلطان کو شکایت لگائی، اس کو نکالو اپنی فوج سے، یہ تمہیں تباہ کر دے گا، یہ حملہ کر دے گا، قبضہ کر لے گا. لیکن سلطان، اس لیے جب لوگ مخالفت کریں یا آپ سے کسی کے بارے میں برا کہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بندے کو ہی چھوڑ دو، یا اس بندے کو ہی چھوڑ دو. کیونکہ اولیاء کے اندر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اولیاء پردہ ڈالتے ہیں نہ کہ پردہ فاش کرتے ہیں. ہاں، یہ بات یاد رکھنا. اور اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو بھی تو پھر ریسرچ کرو، تحقیق کرو. اور بہتر تحقیق یہ ہے کہ ڈائریکٹ اس بندے سے بات کر لو. کیونکہ جو کوئی کسی کی مخالفت کر رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ذاتی دشمنی ہوئی ہو، کوئی نقصان ہوا ہو اس کو ذاتی. ہو سکتا ہے کہ اس کو اس سے حسد ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی کام نہ ہوا ہو. تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو جب سلطان کو یہ بتایا گیا تو سلطان نے جب تحقیق کی تو پتا چلا صرف حسد ہی ہے اور کچھ نہیں. سلطان نے پھر آپ کو زمین دی. آپ نے اس کے 3 حصے کیے. ایک حصے میں مکان بنایا، ایک حصے میں آپ نے مسجد بنائی، ایک حصے میں آپ نے مدرسہ بنایا. وہ مدرسے کا نام المدرسہ کاملیہ رکھا. اور آج الازہر یونیورسٹی جو ہے وہ اسی مدرسے کی، وہ مدرسہ کاملیہ کی بنیادوں کے اوپر بنائی گئی. تو گویا کہ آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اصل بانی ہیں الازہر یونیورسٹی کے. اور جب آپ مصر میں داخل ہوئے تو 1,25,000 آپ کے فالوورز آپ کے ساتھ. اللہ اکبر جل شانہ. اب خود اندازہ لگائیے کہ کتنا شاذلی سلسلہ جو ہے، کتنے مریدین آپ کے، اور کتنا مشہور تھا. اور آپ نے کام کتنا کیا ایجپٹ میں. ایسے نام تو زندہ نہیں ہیں. 1,25,000 کے قریب آپ کے فالوورز. اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہر سال حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. بہت سی کرامات ہیں آپ کی. 2 حج آپ کے بڑے مشہور ہوئے. 2 حج. ایک تو وہ حج کہ جب آپ چلے، حج آپ نے کیا، حج کرنے کے بعد مدینہ شریف روانہ ہوئے. یہ تھا ایسا تو ہو نہیں سکتا ولی کامل علماء کرام یہ حج کریں اور مدینہ شریف نہ جائیں. وہ حج ہی کیا کہ بندہ مدینہ ہی نہ گیا. جو ہی روزہ ہے، آج کل تو بلڈنگز بن گئی ہیں نا، آپ کئی دفعہ گئے ہوں گے. وہ جو ہی روزہ نظر آیا تھا، بلڈنگز نہیں ہوتی تھی، دور سے روزہ نظر آتا. جو ہی روزہ نظر آیا تو آپ کے اندر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی. ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ جذب کی کیفیت طاری. اسی وقت پڑھنے لگے، اس جذب میں پڑھنے لگے. صلوات اللہ و ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلائقہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. جذب میں لگے. صلوات اللہ و ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلائقہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. بار بار پڑھے جاتے، بار بار آنکھوں سے آنسو جاتے. ایک دم سے پھر جذب کی کیفیت سے باہر آئے تو ابو العباس مرسی جو آپ کے داماد اور نائب اور خلیفہ فرمانے لگے، تم نے دیکھا؟ کہا حضور کیا؟ آپ خود اپنی زبان سے بیان فرمائیے. کیا لگے ہم جب درود پڑھ رہے تھے سرکار پر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں شہادت کی انگلی کا اشارہ فرمایا اور اکنالج تسلیم کیا، قبول کیا ہمارے سلام کو. اب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قبر مبارک سے اپنی انگلی کا اشارہ فرمائیں. تو بھائی دیکھیے، ہمارا ٹاپک جو ہوتا ہے وہ صرف لوگوں کو بتلانے کے لیے ہے، لیکن میں ایک دلیل دیتا جاتا ہوں. شیخ احمد سید احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ یہ کرامت ان کی بہت مشہور ہے، بلکہ ان کی کرامات میں سب سے زیادہ مشہور کرامت یہی ہے، اور یہ عرب میں مشہور ہے، عرب علاقے میں، کہ آپ جب حج کرنے کے لیے گئے تب آپ کے ساتھ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. یہ ان کا زمانہ ایک ہی ہے. یہ حج کرنے کے لیے گئے تو سید جب حج کے بعد جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر، تو سیدوں کے لیے خاص اس وقت حلقہ بنایا گیا تھا.
ایک جگہ تھی. تو سید لباس بھی خاص پہنتے تھے. وہ گارڈ جو ہے، وہ دربان جو ہے، وہ کہنے لگا کہ آپ سید نہیں ہو، آپ نے لباس نہیں پہنا ہوا تھا، وہ ٹریولنگ میں تھی جو ویسے ہی پہنا ہوا. آپ نے وہیں سے کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا جدی. تو روزہ انور سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا ولدی، تجھ پر بھی سلام ہوا میرے بیٹے. یہ آواز لوگوں نے سنی تو پھر شاید کیا کیفیت تاری ہوگی. آپ نے فرمایا نانا آج آپ اپنے ہاتھ مبارک نکالیے، میں دونوں ہاتھوں کو فزیکلی چومنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر جل شان. کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی مشہور تواتر کے ساتھ یہ آپ کی کرامت ہے. ہزاروں آدمی وہاں موجود تھے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اپنے قبر انور سے نکالے اور شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر اپنے نانا کے دونوں ہاتھوں کو چوما. اللہ اکبر جل شان. تو اس لیے میں کیا گفتگو کروں ان باتوں کے اوپر. لیلۃ القدر کے بارے میں امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اور آپ کے ایمان کو مضبوط کر دے گا. آپ کے داماد، آپ کے خلیفہ اور سجادہ نشین اور نائب حضرت ابو العباس المرسی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ جا رہے تھے، ماہ رمضان ہے، سفر کرتے کرتے خیروان میں پہنچ گئے. تراویح کا وقت آیا، تراویح پڑھی، کچھ ارد گرد کے لوگ بھی شامل ہوئے، انہوں نے بھی تراویح ادا کی. تراویح ادا کرنے کے بعد لوگ تو چلے گئے گھروں کو. پیر تہجد کے لیے جب اٹھے، یعنی تیار ہوئے نماز پڑھے تہجد کی، میں نے دیکھا کہ پیر کے سر سے نور کی شعاع جو ہے وہ بلندی کی جانب جا رہی. اور تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ سفید پرندوں کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیر کے گرد گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر جل شان. صبح ہم نے روزہ رکھا، نماز ادا کی، روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد ہم لوگ چل پڑے. چلتے ہوئے رستے میں خود ہی پوچھتے ہیں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ابو العباس المرسی سے، دیکھا تھا رات کو تم نے؟ ہاں حضور. کیا جلوہ تھا، کیا نور تھا، کیا شان اور کیا مقام. فرمانے لگے وہ سفید پرندے تم دیکھ رہے تھے؟ رس کی حضور ہاں دیکھے. فرمانے لگے وہ اقطاب، غوثوں، ابدال، اولیاء، ان کی روحیں تھیں، وہ سب کے سب مجھے ملنے کے لیے آئے تھے. وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، وہ رات لیلۃ القدر تھی اور یہ 26واں روزہ تھا جب وہ رات ہوئی بعد میں. تو فرمانے لگے اس رات کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہی لیلۃ القدر ہے. اب جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے جانا تو ہے ہی. آپ رہتے تھے قاہرہ کے اندر. ایک دن ویسے ہی سوچنے لگے، کہنے لگے یہ فرعون کی زرزمین اور پلید زمین، میں اس کے اوپر یہاں رہوں؟ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا مجھے یہاں سے لے جائیے گا. بس بزرگ کی موج ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ الہام سمجھ لیجئے کہ ہم آپ کو ایسی زمین دیں گے قبر کے لیے اور قیام کے لیے کہ جہاں کسی نے ایک گناہ بھی نہیں کیا ہوگا. تو آخری عمر کے اندر آپ نے ہمیسرہ میں جا کے قیام کیا. ہمیسرہ 300 کلومیٹر ہے قاہرہ سے، مکہ کے راستے میں آتا ہے. یہ جاؤ، ہم وہاں تمہیں ایک کنواں بھی دیتے ہیں، کچھ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، وہ جگہ تمہارے لیے. تو آپ وہاں ہمیسرہ میں آپ نے وہاں جا کے قیام کیا. آپ کو تیز بخار ہو گیا. شوال کا مہینہ ہے، بخار بڑھتا گیا، بخار بڑھتا گیا. 11 آ گئی. اور ان دنوں میں آپ وصیتیں بھی کرتے جا رہے ہیں اور سمجھاتے بھی جا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ نے حزب البحر یہ پڑھنے کا لوگوں کو لیے بولا کہ تم لوگ میرے بعد حزب البحر کو ضرور پڑھنا. اور یہ جو حزب البحر ہے یہ پڑھی جاتی ہے. شاذلی سلسلے کے اندر اس کو لازمی پڑھا جاتا ہے. کہیں تو اجتماع میں، اجتماعی صورت میں پڑھا جاتا ہے، اور کہیں انفرادی اکیلے میں پڑھا جاتا ہے. آپ ملیشیا میں چلے جائیں تو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک صاحب یوں جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے بیٹھ کر وہ حزب البحر پڑھتے ہیں اور سب لوگ جو ہے اسے سنتے ہیں. ترکی کے اندر اسے پڑھا جاتا ہے، ایجپٹ میں اسے پڑھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ تنہائی میں بھی پڑھتے ہیں. یہ جو حزب البحر ہے اسے آپ نے لازمی قرار دیا. یہ حزب البحر کیسے لکھی گئی؟ بہت مشہور ہے یہ دعا. آپ حج کے لیے، آپ کو آرڈر آیا کہ حج کے لیے چلے، اٹھے چلیے حج کو چلتے ہیں، مریدین کو ساتھ لے لیا. جب آپ پہنچے سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں، دریا نائل پہ پہنچے آپ، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جہاز ہی کوئی نہیں، جہاز سب چلے گئے. فرمایا کہ جاؤ جہاز کو تلاش تو کرو، باہری جہاز تو کوئی ملے. تو جہاز اور جہاز والا دونوں بوڑھے ملے، یعنی دونوں کمزور. وہ عیسائی، وہ بھی کمزور، جہاز بھی کمزور. جہاز کو جب لنگر اٹھانے لگے، ہوا اتنی تیز چلی کہ جانا مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. کیسے جائیں؟ کیونکہ ہوا جو ہے وہ آگے سے پڑ رہی ہے، جانا سامنے پہ، ہوا آگے سے پڑ رہی ہے. 7 دن گزر گئے. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے دین نہیں ہو گئے؟
چل لو. کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ حج کرنے جاؤ. 7 دن ہو گیا جہاز میں نہیں بیٹھ پا رہا. 8ویں دن کیلولہ فرما رہے تھے. کیلولہ سمجھتے ہیں؟ ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر قبل ایک دم سے اٹھے, فرما لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے اور دعا تلقین کی ہے اور تمام میں دعا بولنے لگا ہوں, جاؤ اسے ڈھونڈ کے لاؤ اور کہو کہ جہاز تیار کرے. ایک دم سے آپ اٹھے, اب وہ دعا پڑھنے لگے. تو یہ دعا جو ہے اس کی تلاوت آپ لوگ کیجئے. بچپن میں نے سید یعقوب شاہ صاحب بداجونی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت چاہی تو بچپن میں انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی. دلائل الخیرات کی دے دی مگر اس کی نہیں دی. لیکن بعد میں مجھے 3 جگہوں سے اس کی اجازت جو ہے وہ مل گئی. میرے والد گرامی سے پڑھا کرتے تھے. فرمانے لگے جہاز پہ بیٹھ جاؤ. اب ہوا اتنی تیز چلی پیچھے سے, پہلے تو آگے سے تھی, اس کے پڑھنے کے بعد ہوا اتنی تیزی سے چلی پیچھے سے کہ موقع نہ ملا کہ رسی کو بھی اکھیڑ لے, کھول لے. اسے کاٹا, جہاز پہ بیٹھے اور وقت مقررہ حج جو ہے وہ جا کر ادا کیا. اللہ اکبر جل شان. تو یہ حزب البحر جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے. ویسے آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مغرب کے بعد اسے پڑھا جاتا ہے. اس کی زکات جو ہے وہ نکالنی ہو تو سفر کے اندر شروع کی جاتی. 5 کا جب سورج غروب ہونا ہے تو اس سے پہلے آپ کو اعتکاف بیٹھ جانا ہے اور 8 کے سورج غروب ہونے کے بعد اٹھ جانا ہے. مغرب کے بعد ایک دفعہ پڑھنا ہے, عشاء کے بعد ایک دفعہ پڑھنا ہے, چاشت میں ایک دفعہ پڑھنا ہے روزانہ, اور 3 روزے رکھنے ہیں اور اعتکاف میں بھی بیٹھنا ہے. تو یہ آپ نے تلقین کی کہ حزب البحر جو ہے وہ اسے پڑھا جائے. مریدین جو ہیں وہ جمع ہوئے. فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. اس کے پڑھنے سے تم کو عزت ملے گی, مرتبہ ملے گا, بھلائی ملے گی. جتنے یہ بڑے بڑے مقرر ہیں حزب البحر کو ضرور پڑھتے ہیں تقریر کرنے سے پہلے. دبدبا ہوتا ہے, پوری عوام کے اوپر وہ چھا جاتے ہیں حزب البحر, اور آدمی ان کے سامنے گفتگو کم ہی کرتا ہے, جلال ہوتا ہے ان کا. تمام مجمع میں آپ نے اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب میرا داماد ہوگا اور یہی تمہارا لیڈر ہوگا اور تم سب نے اس کی پیروی کرنا ہے. پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا ہوئی. اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے شیخ محمد سے یہ کہا جاؤ کنویں سے پانی لے کر. کہنے لگے ابا کنویں کا پانی کھاری ہے, میٹھا نہیں ہے, ہمارے پاس میٹھا پانی ہے. کہا میرے دل کے چین, جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں پانی لے کر آؤ. پانی لایا گیا, آپ کے سامنے پانی پیش کیا. آپ نے پانی میں سے گھونٹ لیا, لے کے آپ نے پانی منہ میں لے کر کلی کر دی برتن میں. فرمایا کہ جاؤ اس پانی کو جا کے کنویں میں ڈال. وہ کنواں کھٹا تھا, کھارا تھا, اور جب آپ کا جھوٹا پانی اس کے اندر ڈالا گیا وہ پانی میٹھا ہو گیا. آج تک لوگ اسی سے پانی پیتے بھی ہیں اور گھروں میں لے کر بھی جاتے ہیں. رات گزر گئی, 12 شوال کی صبح فجر ہو گئی. فجر ہوئی نا, فجر کے وقت آپ کا وصال ہو گیا. آپ کے داماد ابو العباس المرسی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. 1258 میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے. ملاحظہ کیجیے, یہ وہ جگہ کہ جہاں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے قیام کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی جگہ میں تجھے دوں گا کہ جہاں کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا. یہ پہاڑیوں کے درمیان جگہ, یہاں ایک کنواں. اب تو خیر بہت ترقی ہوگی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ارد گرد پہاڑی ہیں. یہ مسجد ہے, یہ خانقاہ ہے آپ کی, یہیں حجرہ اور یہیں آپ کا روزہ مبارک جو ہے وہ بنا. یہ ابو الحسن شاذلی بورڈ آپ جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. یہ مسجد حامدیہ, یہ مزار شریف ہے. اب دیکھیے کہ کتنی دور ہے. یہ ہمیسرا ہے, کتنی دور ہے یہ قاہرہ سے, اور اس درویش نے یہاں جگہ ڈیرا لگایا ہے. اب دیکھیے کتنا خوبصورت مزار جو ہے وہ بنایا گیا. لوگ آتے ہیں یہاں آ کر جو ہے وہ ورد کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. دور دراز سے جو ہے لوگ, ایک بہت بڑا میلہ جو ہے وہ یہاں لگتا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑا میلہ, بڑا عرس لگتا ہے یہاں. ایک بالکل ایسا جنگل کے اندر شہر کا ایک سما ہوتا ہے. یہ گنبد کی خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ان سائڈ ہے اس کا گنبد, اور یہ دیکھیے. اور اگر کبھی آپ باہر نکل کے سارا ملاحظہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو جگہ عطا فرمائی, تو لوگ جو ہیں وہ کتنے دور دراز سے آ کر یہاں خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے آپ کی قبر کا. اللہ اکبر جل شانہ, اللہ اکبر جل شانہ. یہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں, جو مصری لوگ ہیں نا, وہ یہاں آ جاتے ہیں اور لائن بنا کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر وہ یہاں ذکر کرتے رہتے ہیں.
یہاں اس جگہ کے اوپر حزب البحر بھی جو ہے وہ بھی پڑھی جاتی ہے. حزب البحر کی تلاوت اکیلے لوگ بھی کرتے ہیں, مل کے بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے وظائف ہیں جو یہاں پڑھے جاتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت جو ہے وہ منظر ہے. آپ کا مزار